یہ 2012 کی بات ہے. ابھی یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور ان دنوں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ریاست کے اندر ریاست کی بات کر رہے تھے. اب کے وزیر اعظم عمران خان اس وقت اپوزیشن میں تھے اور جبری گمشدگیوں پر ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ پاکستان کی ایجنسیز نے کیا اور خدا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. حامد میر نے ہفتے کی صبح اپنی ایک پرانی ویڈیو ٹویٹ کی جس میں وہ عمران خان سے سوال کر رہے ہیں کہ جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ کالے شیشوں والی گاڑیاں آتی ہیں، لوگوں کو اٹھا لے جاتی ہیں اور پھر ان کی لاشیں ملتی ہیں. کیا آپ یہ روکیں گے سب؟ عمران خان نے ترنت جواب دیا کہ میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا کہ وزیر اعظم بنوں گا تو ایسا کروں گا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لا الہ الا اللہ. میں چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہوں، میرا ایمان تگڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ جو ہم انسانوں پر ظلم کرتے ہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا. ظلم کو وہ معاف نہیں کرتا، نہ ظالم کو معاف کرتا ہے. یہ ظلم ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے کیا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، ہماری ایجنسیوں نے کیا ہے، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں. جو عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہے، پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. اڈیالہ کی جیل سے باہر اٹھا کے جو ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہے، میں پاکستانی ہوتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں. مجھے شرم آتی ہے کہ اس لیے پاکستان بنا تھا کہ ہم کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو یہ کریں، یا ایجنسیز فیصلہ کر لیں کہ کون لوگ مجرم ہیں. یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا دھبا ہے. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو کبھی ایجنسیز نے کسی انسان کو اٹھایا تو یا تو پھر وہ نہیں یا میں نہیں. میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. پھر 2018 آیا اور عمران خان وزیر اعظم بن گئے. ابھی چند ہفتے قبل ان سے الجزیرہ انٹرویو میں ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ کی حکومت میں صحافیوں کو اغوا کیے جانے کا الزام ہے، تو جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایک صحافی کا نام بتا دیں جسے اغوا کیا گیا ہو. صرف ایک صحافی کچھ دیر کے لیے غائب ہوا تھا اور اس کا ابھی تک پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی. چند روز بعد ندیم ملک نے مطیع اللہ جان کے بارے میں سوال کیا تو جواب دیا کہ دیکھیں، میری حکومت نے تو اغوا نہیں کیا، ہمیں تو اس کا نقصان ہی ہوا، تو ہم اس کو کیوں اغوا کریں گے. گزشتہ ہفتے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تو الزام لگا کہ سندھ پولیس کے سربراہ کو رینجرز نے آدھی رات کو ان کے گھر سے اٹھا کر سیکٹر کمانڈر کے گھر لا بٹھایا، جہاں ان سے زبردستی گرفتاری کے احکامات پر دستخط کروائے گئے. گزشتہ روز ایئر وائی پر دو انمول رتنوں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم سے اس بابت سوال ہوا تو انہوں نے ہنسی میں اڑا دیا. ہنس کر بولے کہ یہ ایک کامیڈی ہے. وہ دراصل اس اغوا کو اغوا ماننے سے انکار کر رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے مطیع اللہ جان کے اغوا کو الجزیرہ پر انٹرویو دیتے ہوئے مشکوک بنانے کی کوشش کی، یہ کہہ کر کہ ہمیں اس کے پیچھے اصلی کہانی کا علم نہیں. کیوں علم نہیں؟ حیرت ہے کہ الجزیرہ کے اینکر کو بھی یہ سوال نہ سوچا کہ جناب آپ وزیر اعظم ہیں، واقعے کے 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی آپ سے پہلی بار کوئی سوال کر رہا ہے اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اصل کہانی کا نہیں پتا، گویا اصل کہانی کچھ اور ہے. تو پھر جواب دیں کہ اصل کہانی کا آپ نے پتہ لگانے کی کوشش کیوں نہیں کی. تاہم وزیر اعظم کے لیے جو کچھ کامیڈی ہے، اس قوم کے لیے ایک بہت ہی بڑی ٹریجڈی بنتی جا رہی ہے. جس رات انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر آئی جی کے مبینہ طور پر اٹھائے جانے کے معاملے کو کامیڈی قرار دیا، اسی رات ایک اور صحافی اغوا ہو گیا. بلکہ اگر ایف آئی آر کے متن کو دیکھا جائے تو یہ واقعہ تقریباً اسی وقت ہوا جس وقت وزیر اعظم یہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل الفاظ ادا کر رہے تھے کہ یہ ایک کامیڈی ہے. علی عمران سید جیو نیوز کا وہ رپورٹر ہے جس نے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر کے ٹی وی پر چلائی تھی. یہ وہی رپورٹ تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ پولیس کی گاڑیاں نکلنے کے وقت ایک اور گاڑی پارکنگ سے باہر نکلنے والی گاڑیوں کا رستہ روکے کھڑی تھی اور پھر پولیس کی گاڑیاں آنے پر اس نے یہ رستہ کھولا. علی عمران سید تو اپنے گھر واپس آ گیا، مگر شاید ہمیں وہ عمران خان اب کبھی واپس نہ ملے جو کلمہ پڑھ کر کہتا تھا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں. کسی نے اٹھایا تو پھر یا تو وہ نہیں یا پھر میں نہیں. شاید وہ عمران خان جس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن کر اس ملک کے لاکھوں نوجوانوں نے یقین کرنا سیکھا تھا، اب دوبارہ کسی پر یقین نہیں کر پائیں گے. وہ عمران خان واپس آ بھی جائے، وہ یقین اب دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا.